नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक एक ऐसा पाकीज़ा और मुतबर्रक महीना है जो इंसान के गुनाहों को और उसके जराइम को साफ करने और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स यानी मनफी असरात को पाक करने के लिए आता है। यह महीना पूरे 11 महीने इंतजार करने के बाद ही आता है, जबकि इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी जाती है और मुसलमान इस महीने का शिद्दत से इंतजार करते हैं। दोस्तों, बड़े ही खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये मुबारक महीना नसीब होता है और वो इस महीने की आमद तक जिंदा रहते हैं, वरना कितने ही हमारे और आपके ऐसे रिश्तेदार और भाई बहन हैं जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, एक ही दस्तरखान पर बैठकर रोजा इफ्तार करते थे और एक ही दस्तरखान पर बैठकर सहरी खाते थे, लेकिन अचानक दाई अजल को उन्होंने लब्बैक कहा और वो इस दुनिया से चल बसे। अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी नेकी और बदी का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी हमारे पास अपने गुनाहों को माफ करवाने और अपने नामे अमाल को नेकियों से भरने का एक अनमोल और बेहतरीन वक्त मौजूद है, और वो है रमजानुल मुबारक जो इंतहाई तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही वो मुबारक महीना है जिसकी एक एक घड़ी और जिसका एक एक लम्हा बेइंतहा कीमती है, और इससे भी बढ़कर इसी मुबारक माह में मोमिनों को एक ऐसी रात अता की गई है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो मोमिनों के लिए एक जबरदस्त और एक अजीम तोहफा है। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है और क्यों इस उम्मत को लैलतुल क़द्र अता किया गया, और क्या लैलतुल क़द्र सिर्फ इस उम्मत की खुसूसियत है या इससे पिछली उम्मतों को भी ये मुतबर्रक रात अता की गई थी। और इन सब से बढ़कर एक अहम सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब लैलतुल क़द्र इतनी ही अहम और मुतबर्रक रात थी तो इस उम्मत से इसको मख्फी क्यों रखा गया, और ये क्यों नहीं बता दिया गया कि रमजानुल मुबारक की किस तारीख को लैलतुल क़द्र होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ऑथेंटिक इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, लैलतुल क़द्र या फिर कह लीजिए शब क़द्र इस्लामी महीने रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में से एक रात है, जिसके बारे में कुरान करीम में सूरतुल क़द्र के नाम से एक सूरा और इसके अलावा मुतअद्दिद आयात नाजिल हुई है। इस रात में इबादत करने की बड़ी अहमियत और फजीलत और बड़ी ताकीद आई है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। कि हमने इस कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया है, और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, और इस रात में हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं। दोस्तों, इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया है। लैलतुल क़द्र में नाजिल करने से क्या मुराद है, जबकि हमें और आपको ये बात मालूम है कि कुरान करीम पूरे 23 साल के एक तवील अरसे में नाजिल किया गया है। तो इसका जवाब ये है कि लैलतुल क़द्र में इस कुरान को नाजिल करने से मुराद ये है कि इस कुरान को लैलतुल क़द्र में लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर लाया गया था। उसके बाद आसमान दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर थोड़ा थोड़ा करके यानी हस्बे मौका और जरूरत के हिसाब से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आया करते थे। इस सूरह की दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इस हिसाब से इस एक रात की इबादत को 83 साल 4 महीने तक इबादत करने के बराबर का सवाब बना दिया गया। यानी सिर्फ इस एक रात में इबादत कीजिए और 83 साल 4 महीने तक इबादत करने का सवाब पाइए। क्या जबरदस्त ऑफर है मुसलमानों के लिए। लेकिन एक सवाल जहन में यह आने लग जाता है
کہ آخر یہ زبردست آفر مسلمان کو کیوں عطا کیا گیا اور اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام اور کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو دوستو آئیے ہم شب قدر کی حکمت کے بارے میں علماء نے متعدد وجوہات اور متعدد حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ بیان فرمائی ہے، اس سے پہلے کی جو امتیں تھی ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، 450 سال، 500 سال، 600 سال، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے، ان کی عمر 950 سال ہوئی ہے، اور اگر نبوت سے پہلے کی عمر کو بھی اس میں ایڈ کر لیا جائے تو لگ بھگ 1000 سال پہنچتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی عمریں بھی کچھ اسی طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اب جب ان کی عمریں اتنی طویل اور اتنی لمبی لمبی ہوتی تھی تو اس حساب سے ان کی عبادتیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں اور ان کے مقامات اور عبادات میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس امت کی عمر دیکھو تو 60 سال، 50 سال، 45 سال، 80 یا پھر 90 سال۔ بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے 100 سال کی عمر پائی ہو۔ دوستو اب اگر اس امت کی عبادت کو پچھلی امتوں کی عبادت سے کمپیئر کیا جائے تو اس امت کی عبادت اور اس کا اجر ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ دوستو یہی خیال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے دل میں آیا، اور صحابہ کی یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک کی کوئی بات نہیں ہے، اب آپ کے لیے پچھلی امتوں سے عبادت میں مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، کیوں بس آپ کو جو عمر ملی ہے اور جو زندگی آپ کو ملتی ہے اس زندگی کے ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک رات عبادت کیجئے اور پورے 83 سال 4 مہینے تک کی عبادت کا ثواب حاصل کیجئے، اور اپنے ٹوٹل عمر کے حساب سے 83 سال 4 مہینے کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے۔ ایک اور حکمت جو شب قدر کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی اور اس سے پچھلی تمام امتوں کی اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کی عمریں ان کو بتائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اس امت کی عمر بہت زیادہ کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمایا اور کہا رات میں عبادت کرنے کا ثواب آپ کی امت کو 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرنے کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر اتنی ہی متبرک اور اہم رات تھی، تو اس رات کو امت سے مخفی کیوں رکھا گیا اور یہ کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ شب قدر رمضان کی فلاں تاریخ کو ہوگی، تاکہ مسلمان اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاتے اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اس رات کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں گزارتے اور پھر دوسرے دنوں میں اس محنت سے چھٹی مل جاتی۔ دوستو اس مقدس رات کو مخفی رکھا گیا اور اس کی تعیین کو اٹھا لیا گیا مسلمانوں کی آپسی جھگڑے کی وجہ سے۔ جی ہاں، مسلمانوں کی آپسی جھگڑے کی وجہ سے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اور گالم گلوچ کرنا کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا منحوس اور ناپسندیدہ عمل ہے، کہ لیلۃ القدر جیسی مقدس رات جو پورے سال میں صرف ایک بار آتی ہے اس کی تعیین اٹھا لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے اس کی مخصوص تاریخ کو بھلا دیا گیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى الرجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں شب قدر بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا
تو تم اس کو آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حدیث سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کس خوبی سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑائی میں 2 لڑنے والے صحابی کا نام چھپا لیا، کیونکہ جھگڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں لڑنے والے کا نام لے کر بتایا جائے اور اس کو خوب ایکسپوز کیا جائے اور اس کی ایک بریکنگ نیوز بنا کر اور اس پر تڑکتی پھڑکتی ہیڈ لائن لگا کر اس کو خوب جم کر شیئر کیا جائے تاکہ اس کے خوب لوگوں کے درمیان بدنامی ہو۔ ہم مسلمانوں کو صحابہ کی اس عمل سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھپانا چاہیے اور اس کو پھیلانے کے بجائے اور اس کو بدنام کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے عیب کو چھپائیں گے۔ دوستو آپ کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہاں اگر اچھی خبر ہو اور ممکن ہو کہ اس خبر کو سن کر لوگوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، لوگ نیکی کی طرف دوڑیں اور لوگوں میں نیکی کا ایک خیال پیدا ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹاپک پر واپس آتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ پچھلی حدیث میں شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، جس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دیگر اشیاء کو مخفی رکھا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اسی طرح اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، وہیں اپنے ولیوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، صرف ایک آدمی کی تعظیم نہ کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا گیا تاکہ دعاؤں میں مبالغہ کریں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اسی طرح اسم اعظم کو اپنے اسما میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے سب اسما کی تعظیم کریں، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا گیا تاکہ بندہ اللہ رب العزت کے خوف اور ڈر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ بالکل اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں اور تاکہ مسلمان رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ اور کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر کو اگر بتا دیا جاتا کہ کون سی رات میں ہے تو عمل کی راہ بند ہو جاتی اور لوگ صرف اس رات کو عبادت کر لیتے اور باقی راتوں میں عبادت سے غافل ہو جاتے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انسان اس رات کو عبادت نہیں کر سکا تو شاید اس صدمے کا ازالہ کبھی ممکن نہ ہو، کیونکہ کوئی بھروسہ اور کنفرم نہیں ہے کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے اور رمضان المبارک جیسے مقدس اور متبرک مہینے کو پا سکیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی کوئی مخصوص عبادت نہیں، البتہ اس کے لیے جب رات میں جگیں تو جگتے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ وقت ذکر و اذکار اور استغفار میں گزاریں، اس کے بعد رات کے آخری پہر میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں۔ روایات میں صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بزرگوں نے جمعہ کے دن شب قدر اور شب برات کے موقع پر صلاۃ التسبیح کے اہتمام کا خاص طور پر اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگرچہ لیلۃ القدر کی تاریخ کو چھپا لیا گیا اور اس کی تعین اٹھا لی، جس کی کچھ حکمتیں آپ کو میں نے پیچھے بتائی، عزت نے اس امت پر اتنا کرم ضرور فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کی کچھ مخصوص نشانیاں بتا دی گئی اور کچھ علامتیں ظاہر کر دی گئی ہیں، جس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور یہ شب قدر ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان راتوں میں قیام کرے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا پھر رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی علامات یہ ہے کہ وہ رات صاف، شفاف اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔
इस रात सुबह तक किसी सितारे के लिए मुनासिब नहीं कि उसे शयातीन के पीछे भगाया जाए। उसकी अलामत में से यह भी बयान किया गया है कि उसके बाद की सुबह को आफताब बिल्कुल हमवार और टिकिए की तरह बगैर शुआ और तेज किरण के तुलू होता है, जैसा कि 14वीं रात का चांद हो। इस दिन सूरज के साथ शैतान नहीं निकलता। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मखसूस अलामतें बयान फरमाई हैं लैलतुल क़द्र। उम्मीद करता हूं कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।